بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا سیریز ہدایت بخشش قسط نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کچھ اقساط میں ہم نے ہدایت بخشش کے لحاظ سے کچھ معلومات اور اس کے کچھ خواص عرض کیے۔ تعارف ہدایت بخشش کے لحاظ سے آج ہماری آخری قسط ہے۔ اس میں آج ہم عرض کریں گے کہ کلام کی ترتیب کیا ہوگی، جو ہم نے شرح پیش کرنی ہے اس کی ترتیب۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ ایک کلام آپ کو ویڈیو میں اس ترتیب سے، یعنی جو ترتیب ابھی میں عرض کروں گا اس ترتیب سے ردیف وار ملیں گے۔ نعتیہ کلام جتنے بھی ترتیب یہ ہوگی: نعتیہ کلام حصہ اول، نعتیہ رباعیات حصہ اول، نعتیہ کلام حصہ دوم، نعتیہ رباعیات حصہ دوم، مناقب حصہ اول، مناقب حصہ دوم، منتخب نعتیہ کلام حصہ سوم، اور نعتیہ مخمصات حصہ سوم، نعتیہ قطعات حصہ سوم، اور نعتیہ رباعیات حصہ سوم۔ اب آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم کام میں آ کر کہاں تک کامیاب ہو سکا، اس کا فیصلہ آپ ہمارے سننے والے معزز سامعین کریں گے۔ مجھے اپنی بیدعاتی اور کم علمی کا احساس ہر وقت دامنگیر رہتا ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ ہو پایا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مزید ہوگا، یہ میرے مرشد کریم ولی نعمت نائب اعلیٰ حضرت وارث مجدد الفسانی کنز العلماء قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا فیضان کرم ہے اور ان کی لطف و عنایت ہے۔ میں اس لائق نہیں تھا، لیکن ان کی نگاہ کرم نے اس لائق بنا دیا۔ اس سے پہلے علم و فضل نے اس خصوص اور اس پر لائق تحسین مساعی کی ہیں۔ ان کے درمیان آ کر کی یہ طالب علمانہ کوشش ہے، گر قبول افتد عز و شرف۔ یہاں میں اپنی آئی ٹی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کی دلچسپی کے باعث یہ کام نہ صرف شروع ہوا بلکہ اس میں خاطر خواہ تبدیلیاں آئیں اور یہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہوا، کیونکہ اس شعبے میں کام کرنے والے ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سیٹ کی تیاری سے لے کر ایک ویڈیو کے منظر عام پر آنے تک، یعنی آپ تک پہنچنے تک بہت سارے پراسز ہیں۔ سیٹنگ، کیمرہ ڈائریکشن، کوریج زون میں ہونے والی باریکیاں اور احتیاطیں، اور وہاں کی حاضر دماغی دلچسپی اور طویل جد و جہد کے بعد ازاں ایڈیٹنگ کے مراحل، پھر کلپنگ، تھمبنیل، ہائی لائٹ، فیس بک ہیڈنگ، گرافک ورک، بعد ازاں شیڈول، اپلوڈنگ کے مراحل۔ مختصر یہ کہ یہ کام جان پر گزر کے کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں یہ 5-10 منٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے۔ اور یہ ساری کوششیں ہماری آئی ٹی ٹیم کی ہیں، جو نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، بلکہ اپنی مخلصانہ کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اللہ کریم کے حضور دست بدستہ دعا گو ہوں کہ ان سلسلوں کے منظر عام پر آنے میں جو جس لحاظ سے تعاون کرتا ہے، اپنی صلاحیت پیش کرتا ہے، اپنا وقت پیش کرتا ہے، اور اپنے آپ پر اس سلسلے میں جو تکالیف اور کام کی سختی کو جھیلتا ہے اور حوصلے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم کے صدقے ان سب کی مساعی مخلصانہ قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ یا رب، جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ شیدا تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے
کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اور ہمارا اگلا سلسلہ نعتیہ کلام حصہ اول ردیف الف سے شروع ہوگا، اور جو ہم اس سلسلے میں کلام پیش کریں گے وہ انتہائی معنی خیز وہ کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شائبت خواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ انتہائی معنی خیز کلام ہے، محبت پر مبنی کلام ہے، اور اس کلام کی ہم انشاءاللہ شرح اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی پیش کریں گے، اور اس کے ذیل میں اور اس کے ضمن میں کچھ آیات، احادیث اور سلف صالحین کی اقوال بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کی لذت لینا چاہتے ہیں اور اس ذوق سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں آئندہ ویڈیو کے ساتھ اس کلام کو لے کر۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔